کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا اللہ، جس کا والد فوت ہو جائے اور اپنے والد محترم کو وہ غسل نہ دے سکے. والد فوت ہو جائے اور اگر اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے والد محترم کو غسل دے سکے، تو اس گھر کو بجائے اس کی کہ اپنے والد محترم کے دنیا سے جانے کے بعد رونا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی قسمت کے اوپر رونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، سبحان اللہ، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو یا پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو. اب طالب صاحب خود بتائیں، میرے ناظرین بتائیں گے، اخلاص کے ساتھ دعا، جتنا اخلاص بیٹے کو ہوتا ہے کوئی اور کسی کے اندر ہے اخلاص اس طرح نہیں، یا باپ کے لیے بھائی باپ کے اندر بیٹے کا جچے تلے الفاظ تو آپ کے ہو سکتے ہیں. آپ قرآنی آیات جو دعائیاں ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ قبول تب ہوتا ہے جب یہاں سے کیا جائے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف طالب اور صداقت نیوز کے اوپر آج کا اسپیشل پروگرام حقیقت، اور اس کا موضوع ہے جنازہ. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں اپنی اپنی رسومات ہیں جنازے کے لیے، مردہ شخص کے لیے، مگر دین اسلام میں جو جنازے کی عزت تکریم اور جو پروٹوکول ہے یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. چاہے ایک غریب معذور شخص بھی اگر فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کا جنازے کا پروٹوکول ہوتا ہے شاہانہ پروٹوکول. اللہ تعالیٰ ایک مومن کو جب موت دیتا ہے تو جو اس کی عزت اور تکریم اس کی موت کے اوپر جو دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی اس کے جنازے کے پیچھے ہی چلتے ہیں، کوئی اس کے آگے نہیں چل سکتا. یہ سب سے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے جو دین اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے. جنازوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، بڑی بڑی تقاریر کی جاتی ہیں. صاحب جنازہ کے اس کی شان میں زمین آسمان کو ایک کر دیا جاتا ہے. بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، تہجد گزار تھے، صدقہ خیرات دینے والے تھے، انہوں نے حج بھی کیا ہوا تھا، عمرے کی سعادت بھی حاصل کی تھی، کوئی ان کے گھر سے خالی نہیں گیا. ان کا ایک بیٹا جنرل ہے، ایک بیٹا کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، بڑا بزنس مین ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. یہ ہمیں جنازوں میں سننے کو ملتے ہیں. مگر جو پروگرام حقیقت جس کا نام ہے، بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ جب وہ جنرل، وہ کرنل، وہ بریگیڈیئر، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ وزیر، وہ مشیر، وہ بڑا بزنس مین جب اپنے والد کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس نے اپنے بیٹوں کو جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، انجینئر، ڈاکٹر تو بنا لیا، مگر جو بیٹے کے حقوق تھے، جو بیٹے کے فرائض تھے، کیا اس نے وہ ادا کیے؟ کسی بھی جنازے میں آپ جا کے دیکھ لیں، تو جنازہ پڑھانے کے لیے فلاں مولوی صاحب آئیں گے، وہ جنازہ پڑھائیں گے. فلاں کے لیے والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ فلاں پڑھائے گا، اور وہی پڑھاتے ہیں. غسل کس نے دینا ہے؟ جو گاؤں کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ رضاکارانہ طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم غسل دیں. حقیقت پروگرام میں دین اسلام کی روشنی میں آپ کے جو آج کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے حضرت علامہ قاری محمد اشتیاق قادری نورانی صاحب. علمی ادبی شخصیت ہیں اور بڑی دسترس رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، جنازے کے لیے کیا احکامات ہیں، اسی کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جو ناظرین ہیں وائس آف طالب اور صداقت نیوز کے، آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. دو طرح سے اس کی حیثیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بے شک، اور ایک مسلمہ حقیقت ہے، ہر کسی کو موت نے آنا ہے. بے شک. اور دوسرا جو اس کی اہمیت اور اس کے معاملات اور بالخصوص مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ جب موت آ گئی، بندہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی. اور اس کو ہم رسومات تو نہیں کہیں گے، شرعی حقوق.
شرعی حقوق ہاں اس کو ہم رسم کا نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رسم وہ ہوتی ہے جو لوگ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں خود کچھ چیز مرتب کر لیتے ہیں، اسے رسم اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے بندے کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے ساتھ کیا شریعت کیا کہتی ہے کہ کیسا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے طور پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق جس نے موت کو پیدا فرمایا اور جس نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں اس بات پر آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھی اللہ نے دی ہے اور موت بھی اللہ ہی کی طرف سے آنے والی۔ بالکل بے شک جو انسان کے وجود کے اندر روح ہوتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ روح جب قبض ہوتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کیونکہ موت کا خالق بھی اللہ ہے اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ لہذا برادران اسلام میں گزارش کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ فائنل بات ہے کہ موت ایک مسلمہ اور اٹل حقیقت ہے تو موت کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ہم زندگی کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، جینے کے لیے تو بہت سا ہم سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو اصل حقیقت ہے، جو ابدی زندگی ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں کہ زندگی کے شب و روز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں ہم بہت سارے کام کاج کرتے ہیں، جائز بھی اور ناجائز بھی، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شاید میری زندگی کا یہ آخری وقت ہے، مجھے موت نے آ جانا ہے، تو لہٰذا میں وہ کام کروں کہ جب یہ کام کرتے ہوئے اگر میں مر جاؤں تو یہ میری زندگی کا ایک ایسا خوبصورت کام زندگی کا آخری بنے، جی بالکل ایسا عمل بنے، ایک اور صالح عمل بنے۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ کیا مراد اس سے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنی ساری زندگی تہجد میں گزاری ہے، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، اگر اس کے زندگی کے آخری لمحے میں اللہ نہ کرے کوئی برا فیصلہ زد ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا برا کلمہ نکل جائے، تو وہ اس کی ساری نیکیاں ضائع اور رائگاں چلی جائیں گی، اس کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے۔ کہ اس کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو پھر ہر کام کرنے آخری جو کام کریں، وہ جو بھی کام کریں وہ آخری سمجھ کے کریں کہ شاید اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے، سبحان اللہ، تو وہ کام ایسا کام ہو جو اعمال صالح میں شامل ہو، تو وہ اس انداز کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی موت کے حوالہ سے ایک مجھے بات یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ مرتا ہے تو اللہ پاک اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت آسان کام ہے میرے بھائیوں، دن اور رات میں اگر ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ موت بن جائے، ہماری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات بن جائے، ہماری توجہ کا مرکز جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ بن جائے، اور ہم موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو یقین جانیے انسان کی زندگی سے بے شمار برے کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب 20 بار وہ سوچے گا کہ مجھے موت نے بھی آنا ہے، تو وہ جو بھی کام کرے گا وہ آخری سمجھ کے کرے گا، جو گفتگو کرے گا وہ بھی آخری سمجھ کے کرے گا کہ یہ میرا خاتمہ ایمان کی گفتگو ہو اور اعمال صالح ہو، جو بھی کام کر رہا ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا مرحلہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جائے، تو فوت ہو جانے کے بعد یہ بہت بڑا ایک لینتھی سبجیکٹ اور موضوع ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو ہم شارٹ سا بیان کریں گے۔ بندہ اگر فوت ہو جائے
تو اس پر ہم نے پہلے بھی ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا کہ فوت ہو جانے کے بعد جب اس کی روح قبض ہو رہی ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہو گیا. جب بندے کی روح قبض ہو رہی ہو تو اولاد صالح ایسی ہو، اس کے اگر کوئی خامد ہے تو اس کی بیوی ایسے صالح ہو، اس کی بیٹیاں صالح ہوں، اس کے رشتہ دار ایسے ہوں، گھر کے اندر اتنا خوبصورت ماحول ہو کہ انہیں قرآن آتا ہو، تو وہ اہل خانہ و رسا بجائے اس کے کہ وہ کرائے پر بندے کو بنائے کہ آؤ بیٹھ کر ادھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اہل خانہ و رسا اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی موت میں آسانی بے شک. اور دوسرا یہ ہے کہ جب جیسا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کا منہ کھول کے وہ چمچ کے ساتھ پانی ڈالنا ہے، تو وہ جو گھڑی ہوتی ہے وہ انتہائی اذیت والی گھڑی، وہ انتہائی مشکل ترین گھڑی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم پانی کے چکروں میں پڑ جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کسی نے اس کو پانی نہ دیا ہو، اس کے پاس بیٹھا نہ ہو، اس کے ساتھ گفتگو نہ کی ہو، ساری زندگی ناراض ہو کر رہا ہو، اور آخری لمحے وہ یہ سمجھے کہ میں پانی کا گھونٹ ڈالوں گا تو میری بخشش کا سبب بن جائے گا، اور میں لوگوں کو یہ کہنے کے لیے ہو جاؤں کہ میں نے پانی ڈالا تھا. بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ آخری لمحات میں جو پانی کا گھونٹ ڈالے گا عین ممکن ہے اس کو اذیت ہو، اور تیرے اس کردار کی وجہ سے، تیرے اس اذیت کی وجہ سے اللہ نہ کرے اس سے کوئی جملہ ایسا سرزد ہو جائے یا برا سوچ لے تو اس کی موت کہیں اور کسی اور سبب سے بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر پاس کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اور بلند آواز سے کلمہ پڑھو. اس سے نہ یہ کہو کہ آپ کلمہ پڑھیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اگر کلمہ پڑھو جی کلمہ پڑھو، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہ اذیت کا معاملہ ہے. اب طالب صاحب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یہاں سے آپ دیکھیں، جب اس کی اذیت کا معاملہ ہے تو یہ حکم ہے کہ اس سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، نہیں بلکہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھیں. آپ کلمہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو وہ سنے گا، تو اس کلمے کی برکت سے اللہ اسے بھی توفیق عطا فرمائے گا، وہ بھی کلمہ پڑھنے گا. اب طالب صاحب یہ آپ خود سوچیں، میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب یہ حکم نہیں ہے کہ بھائی اس کو کلمہ پڑھاؤ، کہو کہ کلمہ پڑھے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیا زبردستی پانی ٹھونسنے کا حکم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. جب کلمہ پڑھانے کا حکم نہیں ہے، یہ چونکہ یہ جو بات ایسی ہے ہمارے معاشرے میں، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اوہو مکی پانی بانا میں نصیب نہیں ہوا، کہتے ہیں نا جہلیت. بھائی یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوہ ہے افسوس ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کی خدمت نہ کر سکتا. یہ بات ضرور کرنی چاہیے. آپ یہ افسوس کریں، یہ افسوس کریں یار میں زندگی میں تو نہیں ایسا ہو سکا جو اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے، اگر اللہ مجھے توفیق عطا کرتا تو میں اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا، میں بلند آواز سے کلمہ پڑھتا. میں زندگی میں اس کی کوئی مشکل تھی، مصیبت تھی اس کے اوپر آئی ہوئی، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے نامراد لوٹا دیا تھا. اس چیز کے اوپر یہ اس کو حسرت ہونی چاہیے. تو پہلا یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، بلند آواز سے کلمہ پڑھیں. جب اس کی روح قبض ہو جائے اور یہ کنفرم ہو جائے کہ بندہ دنیا سے جا چکا ہے، تو بجائے رونے کے، چیخنے کے، واویلا مچانے کے، جو پہلے الفاظ زبان کے اوپر ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ الفاظ ہونے چاہیے. ہمارے ہاں وہ رواج پٹاس پڑ جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ واویلا مچاتی ہیں اور ایسے الفاظ نازیبہ بولتی ہیں اللہ معاف فرمائے، تو پھر بجائے اللہ کے رحمت کے خدا کے لعنتیں مانا، بالکل کفر نازل ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ میں نے خواتین سے یہ بھی سنا ہے اللہ جی سڑا کاری لبا سی، اللہ جی ماڑے پیو کی تساں مارنا سی، ماڑے شوہر کی مارنا سی، بھائی میں مری جاؤں نا، بھائی مرنا اسی نے ہے جس کی موت آئی ہے. یہ کنفرم بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہنے کے بعد پھر کوشش کریں کہ اس کا جو چہرہ ہے، اس کے جو ہونٹ ہیں وہ ایسے خوبصورت انداز کے ساتھ، وہ ایسے کیونکہ موت ہے، جب روح قبض ہو جاتی ہے، نزا کی یہ تلخیاں ہوتی ہیں تو کچھ بھی حالت ہو سکتی ہے. تو اس کا منہ جو ہے وہ بند کرنا چاہیے، خوبصورت ہونٹوں کی سیٹنگ کرنی چاہیے، اس کی جو تھوڑی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کسی پٹی کے ساتھ اس کو باندھ دینی چاہیے، سخت نہیں، ہاں آرام سے. اور اس کے جو بازو ہیں وہ سیدھے کر دینے چاہیے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ سیدھی کر کے وہ جو دو انگوٹھے ہیں ان کو ایسے کر کے باندھ دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب میت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا چہرہ بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے. اب لامالا جیسے اس کی سیٹنگ کی ہوتی ہے تو ویسے ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اس کا چہرہ ایسا ہو کہ جب چرپائی اس کے رکھی جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی شریف قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ معظم کی طرف ہو، قبلہ روح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ لامالا جب تھوڑا سا ایسے کریں گے تو اس کا روح جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا. تو یہ کرنے کے بعد پھر سب سے پہلا اگلا جو حکم ہے وہ یہی ہے
کہ اس کے لیے اس کے غسل کا اہتمام. غسل کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں غسل جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی بادی دیساں اللہ حکم یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے اور اس کو کفن پہنایا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کرنا چاہیے. ہمارا یہ رواج بن گیا ہے, رسم بن گئی. ہم ایک دن 2 دن 3 دن اور باڈی فلاں جگہ سے آ رہی ہے جی, فلاں کر رہے ہیں, یہ ہماری رسمیں ہیں. بیٹا آ رہا ہے, والد آ رہا ہے, رشتہ دار آ رہے ہیں, ان کے لیے جنازہ رکھ دیا. تو آج کل بڑی سہولیات ہیں. یہ آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے, تو اگر بیٹا سعودی عرب ہے یا UK ہے, جہاں کہیں بھی ہے, وہ لائیو دیکھ سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں بھائی جلد از جلد. اور یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ رسم نہیں بتا رہا ہوں, یہ اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہوں. حکم یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد دفن کیا جائے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. حضرت علامہ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے کہ اس کے ہونٹوں کو خوبصورتی سے بند کر دیا جائے, اس کا منہ بند کر دیا جائے, اس کو یہ سر کے اور تھوڑی کو پٹی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کے غسل کا انتظام کرنا چاہیے. بات ہے کہ یہ کام کرنے کس کو چاہیے؟ ہاں, بہت اچھا, بڑا اہم اور ضروری سوال ہے. یہ کام جو ہے یہ ورثہ کا حق ہے. بیٹے کے لیے باپ کا, بیٹے باپ کے لیے بیٹے کا, بیٹی کے لیے ماں اور ماں کے لیے بیٹی. سب سے پہلے بات یہ ہے, اب دیکھیں طالب صاحب, جو بندہ جو فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد ہے. اس کی جائیداد کس نے لینی ہے؟ اس کے وارثوں نے. اس کے والد محترم کے جو بندہ فوت ہو گیا, اس کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ کس نے لینے ہیں؟ اس کے ورثاء نے, اس کے بیٹے نے لینے ہیں, اس کی بیوی نے لینے. تو یہ جو ذمہ داری ہے ان لوگوں کی ہے کہ جو جائیداد لیتے ہوئے وہ سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر آتے ہیں اور سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ اے جگہ ہماری ہو سی اے فلانے نہیں ہو سی. اگر والدہ کی کان میں سونے کی بالیاں تو اس کی بیٹی لے گی, بیٹی کے کان میں سونے کی بالیاں تو والدہ لے گی, یا بہنیں لیں گی, یا بھائی کے جیب میں پیسے ہیں تو اس کے والد اگر ہیں تو والد لیں گے, اگر والد نہیں ہیں تو اس کے بھائی لیں گے. لہٰذا اگر مرد فوت ہو جائے تو پہلا حق بیٹوں کا ہے. اور یہ حق شریعت نے مقرر کیا ہے. یہ کسی مولوی صاحب یا کسی پیر صاحب یا کسی فلاسفر کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق مقرر فرمایا ہے کہ جب والد فوت ہو جائے تو اس کا جو بیٹا ہے اس کا حق ہے کہ یہ سارے کام وہ خود کرے. تو اب سب سے پہلا حق بڑے بیٹے کا. اگر بیٹا بڑا نہیں ہے تو چھوٹے کا, اگر چھوٹا نہیں تو اس سے چھوٹے کا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھائی موجود ہوتے ہیں یا بھتیجے وہاں موجود ہوتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اس کی اپنی جو فیملی ہے وہ یہ کام کرے. اور اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو بیٹی کرے, اگر بیٹی فوت ہو گئی ہے تو والدہ کرے. اور اسی طریقہ کے ساتھ ہے یہ والدہ نہیں ہے تو بہنیں کریں, والدہ نہیں ہے تو بہنیں کریں. یہ عمل جو ہے ایسا کرنا چاہیے. اس کے بعد کفن کا معاملہ آ جاتا ہے, اور کفن میں یہاں ایک بڑی ٹیکنیکلی اور خوبصورت بات کرنا چاہوں گا. کفن کے لیے بھائی طالب, مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے. اور یہ چونکہ پچھلے دنوں میرے اوپر سوال بھی ہوا اور ایک جگہ بحث مباحثہ بھی ہوا, تو اتفاق سے یہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں ماڑی طرفوں ایک چادر بھائی چھوڑو, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بعض خواتین کے حوالہ سے میں نے یہ پچھلے دنوں میں سنا ہے, اور ایک علاقے میں باقاعدہ رواج ہے کہ عورت کو 5 کپڑے کے ساتھ ساتھ چھٹا کپڑا جو وہ پاجامہ باقاعدہ سلائی کر کے پہنایا جاتا ہے. توبہ نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے, اس کی شریعت بالکل اجازت ہے نہیں دیتا ہے, اور یہ غیر شرعی عمل ہے. خدا را زندے کے ساتھ تو آپ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن مردے کے ساتھ یہ ظلم ہو جاتی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, اس کے 5 کپڑے ہیں, اور یہ میں نے جمعے پر ڈیٹیل اس کی بتا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب اس کو غسل دیا جائے تو غسل کا حق جو ہے وہ میں نے بتا دیا, وہ ورثاء کا حق ہے. اور اس کے بعد کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا اللہ جس کا والد فوت ہو جائے اور اپنے والد محترم کو وہ غسل نہ دے سکے. مقام عبرت ہے, بد نصیبی ہے, بدبختی ہے. وہ والد جس نے ساری زندگی محنت کی ہے, کوشش کی ہے, وہ سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی حالات میں وہ اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے, لیکن پھر بھی وہ محنت مزدوری کس لیے کے لیے کہ میرے بیٹے جو ہے نا وہ آسانی سے زمانے کی سختیاں جھیلتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اس نے سارا کچھ برداشت کیا ہے, نازوں سے, نخروں سے اس نے اپنی اولاد کی پرورش کو پالا ہے. جب والد فوت ہو جائے اور اگر اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے والد محترم کو غسل دے سکے, تو اس گھر کو بجائے اس کی کہ اپنے والد محترم کے دنیا سے جانے کے بعد رونا چاہیے, بلکہ ان کو اپنی قسمت کے اوپر رونا چاہیے کہ ہم اتنے بد نصیب کہ ہمارے والد نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ہم اپنے والد محترم کو جاتے ہوئے غسل بھی نہ اپنے ہاتھوں سے دے سکے. لہٰذا یہ پہلا حق جو ہے وہ بیٹوں کا حق ہے کہ وہ اپنے والد محترم کو غسل دیں.
اور وہ عظیم ماں جو ساری زندگی خود کچھ نہیں کھاتی تھی کہتی ہے کہ میری بیٹی کو دے. بازار گئی کبھی خالی نہ آئے, بھائی یہ میری بیٹی کا حق ہے, میری بیٹی کو دینا ہے. بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اس نے بڑے جتن کیے ہیں. ایون کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے, اپنے خامد سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کھائی ہے اپنی بیٹی کے لیے. اب وہ ماں فوت ہو جائے اور بیٹی غسل نہ دے سکے اپنی والدہ کو, تو بڑی بدقسمتی ہے اس کی. دین سے دوری, یہ دین سے دوری ہے, یہ دین سے دوری ہے. نہیں پتہ ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھیں نا, اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ اہل خانہ میں سے جو گھر کا سربراہ اس کا حق بنتا ہے وہ خود بھی دین کو سیکھے اور اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی دین سکھائے. اگر وہ اتنا بھی نہ سکھا سکا, یہ اس کا بھی دیکھیں نا, جو بندہ فوت ہونے والا یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے. یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے سکھایا. دیکھیں بھائی طالب بھائی, اگر ہم کسی بیٹے کو کہیں بھی کہ بھائی آپ اپنے والد محترم فوت ہو گئے ان کو غسل دو, اگر وہ آگے سے یہ جواب دے کہ میرے والد نے مجھے غسل کا طریقہ سکھایا ہی نہیں, یا میرے جو استاد ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہ یہ طریقہ مجھے سکھایا نہیں ہے, تو اس اعتبار سے وہ استاد بھی مجرم ہے, وہ والد بھی مجرم ہے. لہٰذا یہ بات صرف ایک طرف نہیں آتی ہے, یہ بات والدین کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو دینی تربیت دیں. جیسے دنیاوی تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں, اس طرح دینی تربیت کے لیے بھی ان کو کوشاں رہنا چاہیے. لہٰذا اگر بیٹا کہہ دے کہ میری بدقسمتی ہے کہ میرے والد نے مجھے یہ دین کی طرف لگایا ہی نہیں ہے, تو میرے خیال کے مطابق یہ بڑی ظلم کی بات ہے. بلکہ اتفاق سے ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی بندہ فوت ہو گیا, تو بندہ فوت ہو جانے کے بعد اس کا جنازہ ہو گیا تھا. جنازے کے بعد دو بیٹے, ایک بیٹا حافظ قرآن تھا اور ایک بیٹا جس نے انگلش میڈیم پڑھا ہوا تھا, سارا کچھ پڑھا ہوا تھا. تو وہ ایک جو ہے وہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا قبر کے اوپر, اور دوسرا جو ہے اس نے کوئی انگلش کی بک کھولی اور وہ انگلش پڑھنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی پاگل ہو, اور یہاں تو قرآن پڑھا جاتا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے والد نے سکھایا یہی ہے, تو میرا کیا قصور ہے, میرا کیا قصور ہے. اب لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو وہ سکھائیں جو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے وہ تحائف دے سکیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا. آمین آمین. دوسری بات جنازے کی دوسری بات جنازے کی آ گئی ہے. تو جب غسل ہو گیا تو غسل دینے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ جنازے کا ہے. جنازے میں شریعت نے جو سب سے پہلا حق دیا ہے امامت کا, نماز جنازہ پڑھانے کا, وہ حاکم وقت کا ہے. حاکم وقت. طالب صاحب آج آپ بھی اور میں بھی جب حسرت کے دل سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمارے ملک کو وہ حکمران عطا فرما, آمین, جو اس قابل ہوں کہ ان کی رعایا میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے, ان کی رعایا میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے, تو بجائے اس کے کہ وہ مولوی صاحب کی بڑی بات ہے, وہ حاکم وقت, وہ حلقے کا منسٹر, وہ حلقے کا MLA, وہ اپنے ملک کا وزیر اعظم, وہ اپنے ملک کا پریزیڈنٹ, وہ خود اس قابل ہو کہ وہ کہے کہ میری رعایا میں سے بندہ فوت ہو گیا, اس کی نماز جنازہ میں نے خود پڑھا. اللہ سبحان اللہ. بجائے اس کے کہ آج کل سننے میں یہ آیا کہ کہیں بیچارے اس طرح کے لوگ جو ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ وہ بیچارے اتنے پروٹوکول میں ہوتے ہیں کہ ان کو وضو کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا, اور بغیر وضو کے نماز جنازہ وہ صرف دکھلاوے کے لیے وہاں پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز جنازہ پڑھانا تو بڑے دور کی بات ہے, وہ جو پڑھتے ہیں وہ وضو بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے ستم ظریفی ہے. اللہ ہمارے ملک کو, جو یہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمران عطا فرمائے. آمین. لہٰذا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے. اگر حاکم وقت نہیں ہے تو شریعت نے اس کے بعد اگر کوئی حق دیا ہے تو وہ ورثاء میں سے بیٹے کو حق دیا ہے, بیٹے کو کہ والد کا جنازہ اپنے والد محترم کا جنازہ پڑھائے. اور میں یہاں یہ بات بڑے کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں, والد فوت ہو جائے, بیٹا موجود ہے, وہاں پیر صاحب موجود ہیں, وہاں علماء کی کثیر تعداد ہے, وہاں بڑی ہستیاں موجود ہیں, لیکن جو شریعت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹے کو حق ادا کیا ہے, وہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ ان ہستیوں کو نہ دیکھے. سب سے بڑی ہستی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ نے حق ادا اس کو دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنے والد محترم کی نماز جنازہ وہ خود پڑھائے, کیونکہ نماز جنازہ کی دعا ہے. اور جو دعا بیٹا اپنے والد کے لیے جو کر سکتا ہے, بھائی دنیا کا کوئی بھی بندہ, کوئی بھی رشتہ اتنی محبت سے دعا کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو جس خضوع سے, جو درد سے, جس کرب سے وہ دعا مانگے گا اپنے والد کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, وہ تو کوئی اور تو نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے نا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، سبحان اللہ، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو یا پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اب طالب صاحب خود بتائیں، میرے ناظرین بتائیں گے، اخلاص کے ساتھ دعا، جتنا اخلاص بیٹے کو ہوتا ہے کوئی اور کسی کے اندر ہے اخلاص اس طرح؟ نہیں، یا باپ کے لیے بھائی باپ کے اندر بیٹے کا جچے تلے الفاظ تو آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ قرآنی آیات جو دعائیاں ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ قبول تب ہوتا ہے جب یہاں سے کیا جائے۔ بالکل، اور یہاں سے جو درد ایک بیٹے کو اپنے والد محترم کا ہوتا ہے، جو ایک بیٹے کو اپنی ماں کا دنیا سے جانے کا درد ہوتا ہے، وہ کسی اور کو ہو ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں وہ ہمارے بھائی وہ بے شک کسی دنیاوی عہدے کے پر فائز ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی سی ہے، جس مرضی عہدے کے ساتھ ہے، کوئی جس مرضی دنیاوی معاملات میں ہے، لیکن جس بیٹے کو اللہ پاک نے یہ اہلیت عطا فرمائی ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے اور وہ نماز جنازہ پڑھاتا بھی ہے، تو میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بے شک، بہت اعلیٰ۔ اور جو بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اپنے والد محترم کا نماز جنازہ پڑھائے، تو میں اس کے لیے افسوس کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بیٹے ہیں، ہماری جو اولاد ہے، ان کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے والد محترم کی نماز جنازہ پڑھا سکیں، آمین۔ بجائے اس کے کہ بھائی اس بات پر لڑتے ہیں کہ والد کی جائیداد ہے، یہ ہم ہڑپ کریں گے، ہم کھائیں گے، وہ جو جیب سے پیسے نکالے تھے وہ میں نے لینے ہیں، والد کی گھڑی ہے وہ میں نے لینی ہے، والد کی انگوٹھی ہے وہ میں نے لینی ہے، والد کے جیب میں جو پیسے تھے وہ میں نے لینے ہیں، والد کا جو گھر میں پڑا وہ میں نے لینا ہے، جو والد کی پراپرٹی ہے وہ میں نے لینی ہے۔ ان چیزوں پر پڑھنے کے بجائے کاش ایسا ہو کہ بیٹا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے اپنے ابو جی کو غسل دیا ہے، میں نے اپنے ابو جی کا نماز جنازہ پڑھایا، بس اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی دولت آئی نہیں۔ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ، اس سے بڑی یہ دولت اگر کوئی دولت مل یہ گئی تو دولت کونین ہے، اور یہ تو وہ دولت ہے کہ جو مزے کی بات۔ کسی کو نصیب طالب بھائی ساتھ ایک اور درد کی بات یہاں پر کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں نمازوں پر بہت زور دیا جاتا ہے اور دینا بھی چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ بالکل، بے شک، مساجد دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، نیکیوں کے کام بہت عام ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ماں باپ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہر سال عمرہ کرنے والے لوگ موجود ہیں بھائی، ہر سال اتنا پیسہ آ گیا کہ لوگ حج بھی کرنے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے۔ سنیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، میرے مصطفیٰ جان کائنات علیہ السلام نے ایک پیمانہ دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس سے والدین راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے۔ کیا بات، اور جس سے والدین ناراض ہیں اس سے خدا ناراض ہے۔ بھائی تمہارے تہجد کسی کام نہیں آئیں گے، تمہاری سخاوت کسی کام نہیں آئے گی، تمہارے حج اور عمرے کی سعادت کسی کام نہیں آئے گی، اپنے پیر صاحب کی خدمات کسی کام نہیں آئیں گی، معاشرے اور سوسائٹی میں بڑا نام کمایا کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر خدا کے قریب کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ والدین ہے۔ والدین اگر خدا کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک میں قبر میں جاؤں تو میں بخشا جاؤں، میں میدان محشر میں جاؤں تو مجھے بخش دیا جائے، تو پھر آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ 5 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کرو، 5 جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور 5 ہی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ تو پھر وہ بدبختی ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اپنے والدین سے دعائیں نہیں لیتے، جو اپنے والدین سے اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں کرواتے ہیں، اور ان کے والدین ان اولاد سے اپنے لیے دعا نہیں کروا سکتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے بھی علماء فکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کون سی تربیت دی ہے۔ اگلا پروگرام کہ کن لوگوں کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور کن لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس پہ اوپر پروگرام ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد فرما، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے اوپر فلاح ہے، جس کے اوپر کامیابی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔